یہاں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پہ لے جایا گیا، آسمان کی سیر کرائی گئی، اور اس کے اندر وہ جانور جس پر آپ سوار ہو کے گئے تھے آسمان پر، اس جانور کا ذکر ہے جس کو براق کہتے ہیں۔ تو اوپر لکھا ہے اسرا اور معراج۔ اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو، اور معراج کہتے ہیں چڑھنے کی جگہ کو، سیڑھیوں کو، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے۔ ایک رات آپ حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ یہ ایک براق کہتے ہیں، براق اصل میں برق سے نکلا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، آسمان کی بجلی۔ وہ اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا کہ جس طرح بجلی کے اندر ایک چمک سی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے چمک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تیزی بھی ہوتی ہے، ایک دم چمکتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جانور بھی ایسا تھا کہ اتنا تیز چلتا تھا، آگے آئے گا اس کے بارے میں کہ کتنا تیز یہ چلتا تھا، اور چمکیلا سا جانور تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ تو نظر اس کی کتنی پڑتی ہوگی آگے تک، تو وہیں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی سے جاتا ہے وہ۔ اسی سرعت رفتار کے ساتھ، سرعت رفتار کہتے ہیں تیز رفتار، جلد جو چلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سرعت رفتار کے ساتھ، اول آپ کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرما دیا تھا۔ پہلے زمانے کے نبی جو بھی گزر گئے تھے، اس مسجد اقصیٰ کے پاس ان کو جمع کیا ہوا تھا بطور معجزہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر آذان دی، اور نماز کے لیے تمام انبیاء و رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یعنی ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، تمام جتنے بھی نبی تھے، جتنے رسول تھے، جتنے فرشتے تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد بالترتیب آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلے۔ آسمان کے سب سے آخر میں جو جگہ ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے، اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت و شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یعنی اتنی سخت چیزیں جو پتھر اور لوہے ہیں ان کو بھی وہ جلا کے ایک دم راکھ کرتی تھی دوزخ کی آگ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا، کس میں؟ دوزخ میں۔ مردار جانور کھا رہے تھے، مرے ہوئے جانور اس دوزخ میں کچھ لوگ کھا رہے تھے۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں نا، تو وہاں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا دوزخ کے اندر کہ وہ مردار جانور ان کے سامنے ان کو کھانے پڑیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند جل و علا کی زیارت ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور تمام محققین، صحابہ و ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ جو ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں، یہ اسی دن کی تھی، 50 نمازیں فرض کی تھی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔